بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بہت زیادہ دن ہو چکے ہیں اور آپ لوگوں کے پھر بھی کچھ سوالات جن کو ہم نے حل کر لیا ہے، ان کے علاوہ بھی کچھ باتیں ایسی ابھی تک باقی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ان کو باقاعدہ ویڈیو بنا کر ایکسپلین کیجئے۔ تو خیر چلیے چلتے ہیں، آج کی ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کی مجلس کو شروع کرتے ہیں، جن میں زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 ہی سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ بقیہ اس کے علاوہ کچھ اور باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ اگلی نشست میں کرتے ہیں۔ خیر، سب سے پہلی بات یہ شاہیش جو بھی ہے، شاہ عائشہ انہوں نے سوال کیا ہے، سلام پیش کرنے کے بعد کہتی ہیں وعلیکم السلام۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو مکھی مچھر ہوتے ہیں، یعنی جو چھوٹے چھوٹے یہ جو پتنگے ہوتے ہیں، تو ان کا ٹوائلٹ پاک ہوتا ہے یا ناپاک؟ تو دیکھیے شاہ عائشہ جی، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کو کہیں نظر آ جائے تو وہ ہم کو بھی بتا دیجئے، کیونکہ عام طور پر یہ جو ان کے جو بیٹ ہوتی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی، بڑی ان کی ذات ہی اور ان کی جو جسامت ہوتی ہے، ان کا جو جسم ہوتا ہے، یہی بہت چھوٹا سا ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ان کا جسم چھوٹا ہے تو ان کی جو نکلنے والی غلاظت ہے وہ بھی بہت باریک ہوں گی، جن کو آپ مائکروسکوپ سے ہی دیکھ سکتے ہیں۔ تو خیر، اگر آپ کو نظر آ جائے تو دوسروں کو بھی بتا دیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے جو چھوٹے چھوٹے پتنگے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے کہا ہے کہ مکھی مچھر وغیرہ، تو ان کی بیٹ اگر کسی ایک پرٹیکولر جگہ بہت زیادہ مقدار میں ہو جائے تبھی وہ اس کو آپ اپنی آنکھوں سے صاف طور پر دیکھ سکتی ہیں۔ یہ آپ کے پاس ایک چھوٹا سا رومال ہے، اگر اس رومال کے کسی ایک حصے کے اوپر ایک ساتھ 100 مکھیاں بیٹھ جائے اور وہ سب ایک ہی وقت میں ان کے اوپر بیٹ کر دے تو وہ آپ کو نظر آ جائے گی، لیکن ایک مکھی نے وہاں پر بیٹ کی چلی گئی، پھر بعد میں ایک مکھی آئی وہاں پر بیٹ کر کے چلے گئی، تو ایک دو مکھیوں کی بیٹ کی وجہ سے وہ آپ کو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آئے گی، اور نظر نہ آنے کی وجہ سے وہ جگہ ناپاک بھی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، مسئلہ کلیئر۔ اور اگر بہت زیادہ بیٹ کر دی انہوں نے، اس اعتبار سے کہ اب ایک جو چوتھائی حصہ ہوتا ہے وہ ناپاک ہو گیا ہے، تب کہیں جا کر کے آپ اس کو ناپاک تصور کریں۔ اور اگر ناپاک نہیں بھی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہماری انسانوں کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ صاف صفائی پسند ہوتی ہے، تو وہ جو گندی چیز ہم کو نظر آئے گی، وہ ایک ڈسٹ وہاں پر نظر آئے گا، تو ظاہر سی بات ہے ہم اس کو صاف کر ہی دیں گے۔ تو خیر، آپ کا مسئلہ یہاں پر کلیئر ہو گیا ہے۔ آگے سوال ہے اور کافی لمبا سوال بھی ہے، کہتے یہ ہیں کہ میرا نام محمد۔ اچھا، تو دیکھیے آپ نے سوال کیا ہے اور آپ کے سوال کے اندر آپ نے خاص بات یہ لکھی ہے کہ مفتی صاحب مجھے یہ جو گندے ویڈیوز ہوتے ہیں، ان گندے ویڈیوز کی بیماری مجھ کو لگ چکی ہے، جس کو آپ ایسے ویڈیوز جن کو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے جو ممبرس ہوتے ہیں ان کے ساتھ، یا اپنی وائف کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ دیکھنا گوارا نہیں کرتے، بڑے گندے ویڈیوز ہوتے ہیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان شرم سے پانی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے ویڈیوز کی عادت ہمارے ان بھائی کو لگی ہے، تو سب سے پہلے ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذہن کو بالکل پاک صاف فرما دے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور آنے کے بعد بڑی عجیب خواہش کا اظہار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کا عادی ہوں، یعنی جو گندی چیز ہے جس کو آپ گندی چیز کہتے ہیں وہ ہوتا ہے زنا۔ تو کہتا ہے نوجوان کہ اللہ کے نبی مجھ کو زنا کی عادت ہے، میں بغیر زنا کے ایک دن بھی جینا تصور نہیں کر سکتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھ کو زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے، میں اسلام میں بھی برقرار رہوں گا اور دیگر اعمال بھی کرتا رہوں گا، نمازیں بھی پڑھوں گا، قرآن کریم کی تلاوت بھی کروں گا، شرط یہ ہے کہ مجھ کو زنا کی اجازت آپ مرحمت فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے ہیں کیا عمل فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم زنا کرنا چاہتے ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کا کوئی پارٹنر ہوگا، کوئی عورت ہوگی، اور سیم اسی طرح کا اگر کوئی بندہ میرے پاس آئے اور کہے کہ مجھ کو زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے، تو کیا آپ اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی والدہ یا اپنے گھر کی کسی خاتون کے ساتھ اس بندے کو اجازت دو گے کہ وہ اس کے ساتھ زنا کرے؟ تو نوجوان نے کہا بالکل نہیں۔
تو سیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل ایسے ہی آپ اگر کسی عورت سے زنا کرنے کی تمنا کرتے ہو یا پھر اجازت طلب کرتے ہو تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی ماں ہوگی۔ اس کے بعد یہ بات اس نوجوان کے دل میں اتر گئی، آپ نے اپنا دست مبارک اس نوجوان کے سینے پر رکھا اور اس کو بڑی دعائیں دی۔ تو یہ جو آپ کے ساتھ یہ جو بیماری لگی ہے نا، فحش فلمیں دیکھنا، ویڈیوز دیکھنا، گندی ویڈیوز کو دیکھنا، ان کو لائک کرنا اور انہیں کے ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھانا، تو یہ تمام چیزیں اس نوجوان کی جگہ پر آپ رکھیے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی جو گندی ویڈیوز دیکھتے ہو، ظاہر سی بات یہ بھی کسی کی ہے، کوئی عورت ہے، کوئی خاتون ہے، وہ کسی کی ماں ہے، بہن ہے، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں، وہ الگ بات ہے کہ پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے، لیکن آپ تصور کیجئے اگر سیم اسی جگہ پر آپ کی فیملی کی کوئی عورت اس کا فوٹو ہو، اس کی ویڈیو ہو اور لوگ اس کو دیکھیں، ان کو لائک کریں، ان کے اوپر کمنٹ کریں، تو کیا آپ کو یہ بات اچھی لگے گی؟ بالکل اچھی نہیں لگے گی۔ جب آپ اپنے گھر کی عورتوں اور مستورات کے ساتھ اس عمل کو پسند نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کے لیے لڑ جھگڑنے کے اوپر، مار پیٹ کرنے کے اوپر اتر آئیں گے، تو یہی کام آپ کسی اور خاتون کے اوپر ان کے ویڈیوز کے ساتھ یا ان کے فوٹوز کے ساتھ کیوں اپلائی کرتے ہو؟ آپ کو بچنا چاہیے۔ یہ جو گندے ویڈیوز ہوتے ہیں نا، یہ آپ کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں، آپ کسی کام کاج کے نہیں رہتے ہیں۔ اس لیے آپ آج ہی ان تمام چینلز کو جو کہ اس طرح کے کنٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں، ان کو انفالو کر دیجیے، ان سبسکرائب کر دیجیے، وہاں تک آپ کی ریچ نہ ہو سکے ایسے تمام فارمولوں کو آپ اپنا لیجیے۔ اور بہت سارے فیچرز آپ کے ڈیوائس کے اندر، چاہے وہ موبائل ہو یا پھر آئی پیڈ ہو یا پھر لیپ ٹاپ ہو یا پھر کوئی بھی چیز ہو، وہاں پر جانے کے بعد آپ ایسی سیٹنگز کو اپنائیے جس کی وجہ سے وہ تمام چیزیں بلاک ہو جاتی ہیں، آپ کی نظروں کے سامنے وہ اشتہار ہی نہیں آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تمام کام آپ کیجئے، ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بہرحال اس کی اجازت شریعت میں بالکل نہیں ہے کہ آپ ایسے کنٹینٹس کو دیکھیے، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیجئے، ان تمام چیزوں کا آپ لائک کیجئے، یہ بالکل اجازت شریعت کی طرف سے نہیں ہے۔ اب بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلی وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو فرمائی تھی، وہ مثال آپ کو دی گئی ہے، اس کو سمجھیے، اس کے اوپر ریسرچ کیجئے، اس کو خوب اچھی طرح غور تک آپ دیر تک اور غور تک سنتے رہیے۔ دوسری چیز یہ کہ اپنے آپ کو آپ کسی کام میں مشغول رکھیے۔ دیکھیے، جو خالی دماغ اور خالی دل اور خالی انسان ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے۔ تو آپ اسٹڈی کے اندر، اگر آپ طالب علم ہیں تو پڑھائی کے اندر اپنے وقتوں کو اسپینڈ کرتے رہیے، اور اگر آپ بزنس مین ہیں تو اپنے جو آپ کی جو فیکٹری ہے یا پھر آپ کا جو کارخانہ ہے یا آپ کی جو شاپ ہے، وہ کیسے دن بدن ترقی کرے، نئے نئے جو طریقے متعارف کروائے جا رہے ہیں آپ کے بزنس کو ڈیولپ کروانے کے لیے، اس کو پھیلانے کے لیے، اس کے اوپر آپ ریسرچ کیجئے، ان کے بارے میں جو مواد اور کنٹینٹ ہوتے ہیں، ویڈیوز ہوتے ہیں، ان کو آپ دیکھیے۔ جب آپ اپنے آپ کو کسی ڈیولپمنٹ کے کام کے اندر مشغول کر دو گے تو یقین رکھیے یہ جو فالتو کی چیزیں، بکواس کی چیزیں ایسے غائب ہو جائے گی آپ کی زندگی سے کہ مڑ کر دیکھے گی بھی نہیں، اور آپ خود ان کو گلے لگانا پسند نہیں کرو گے، کیونکہ آپ کے پاس کام آ چکا ہے۔ جب آپ کے پاس بہت سارے کام ہوتے ہیں نا، تو فالتو کے کام کے لیے انسان کے پاس بالکل وقت نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارا سجیشن یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں بھی مانگتے رہیے۔ اور ہمارے جتنے جو ویورز ہیں، جتنے دیکھنے والے ہیں، ان سے بھی میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے محمد صاحب ہیں، ان کے لیے خصوصی دعائیں کرتے رہیے۔ نالین نے بھی سوال کیا ہے، سلام پیش کرنے کے بعد وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب، میں نے آپ سے ڈرائی واشنگ مشین کے بارے میں سوال کیا تھا۔ اچھا، میں نے آپ کا سوال پڑھ لیا ہے۔ تو آپ نے کہا ہے کہ کسی ویڈیو کے اندر آپ بتلا دیجئے کہ وہ جو باہر کا پانی اندر اور اندر کا پانی جو باہر آتا ہے، اس کو صفائی کے بارے میں کوئی ایک طریقہ بتلا دیجئے، اور آپ نے وہیں پر تفصیل بھی لکھی ہے کہ اگر ایک مرتبہ آپ اس کے اوپر پانی ڈال دیتے ہیں تو کلین ہوگا یا نہیں، تو آف کورس کلین ہو جائے گا۔ آپ نے مسئلہ خود حل کر لیا ہے، اپنے کامن سینس کو آپ نے استعمال کیا ہے، تو بہت صحیح استعمال کیا ہے۔ وہ جو چھینٹے وغیرہ اڑ گئے تھے نا، تو ظاہر سی بات ایک مرتبہ آپ نے پانی ڈال دیا، وہ کلین ہو گیا۔ پہلی بات تو ایک دو چھینٹے کی وجہ سے وہ جو گندگی اور ناپاکی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر بھی آپ نے جو کام کیا ہے تھوڑا پانی بہانے کا، یہ کام آپ نے بالکل صحیح کیا ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔
طیب عالم صاحب نے بھی سلام پیش کیا ہے، وعلیکم السلام، کہتے یہ ہیں کہ بھائی میرا ایک سوال ہے کہ ٹنکی کا پانی خریدنے کے ہم لوگ ٹنکی کا پانی خرید کر استعمال کرتے ہیں۔ بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا ہے نا، تو یہ سوال مجھ کو سمجھ میں نہیں آیا۔ طیب بھائی اگر آپ سن رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو پوچھنے کا جو انداز تھا وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ وہ جو کیا لکھا ہے آپ نے یہ ہم صحیح طور پر سمجھ نہیں پائے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم خود سمجھ نہیں پائے ہیں تو اس کا جواب بھی ہم ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ جہاں تک آپ کی بات ہماری سمجھ میں آئی ہے، شاید آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم ظاہر سی بات ہے مارکیٹ سے پانی خریدتے ہیں، ٹینکر ہمارے یہاں پر آتا ہے اور اس ٹینکر کے ذریعے ہمارے یہاں پر کہیں پانی رکھا گیا تھا، پھر آپ کا جو نیفیو ہے، بھانجا یا بھتیجا ہے، وہ تو اس نے کہیں پر پیشاب کر دیا اور وہ پیشاب اس پانی کے اندر گر گیا ہے۔ سیم اگر ایسی بات ہے تو وہ پانی ناپاک ہے۔ اگر ایسی بات نہیں تھی، کوئی اور دوسرے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے آپ ایک مرتبہ واپس سے فریش کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ ہر ایک کوئی صاحب ہے جنہوں نے عجیب ان کی آئی ڈی ہے، پوچھتے یہ ہیں کہ ہم جان بوجھ کر سوچتے ہیں گندی سوچ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین کے بارے میں، ایسا لگتا ہے، کیا کروں حضرت مجھے بتاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ایسی سوچ آپ کے دل اور دماغ میں آئے تو فوراً آپ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھ لینا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اپنے ذہن کو اور اپنی سوچ کی جو ڈائریکشن ہے اس کو چینج کر دینا ہے، اپنے آپ کو کسی کام میں مصروف کر لینا ہے۔ واپس ایک صاحب نے سوال کیا، کہتے ہیں کہ مولانا صاحب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کا وسوسہ ہو جائے تو مجھ سے نکل گیا ہے تو اس پر میں پریشان بھی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے پریشان تو ہوگے، لیکن پریشانی کا بھی تو حل ہے، ٹھیک ہے۔ مر جانے کا دل کرتا ہے، مرنے کی وجہ سے کسی مسئلے کا حل نہیں نکلتا ہے، حل نکلتا ہے اس پرابلم کو سالو کر کے، ٹھیک ہے۔ وہ جو پرابلمز آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، وہ جو پریشانی آپ کے ساتھ لگی ہے، اس پریشانی کو ختم کر لینا ہی اس مسئلے کا حل ہے۔ اپنی جان کو ختم کرنا، اس طرح کے وسوسوں کو لانا، اس طرح کے ارادوں کو کرنا، یہ مسئلے کا حل بالکل نہیں ہے۔ تو وہ جو تین چیزیں اس سے پہلے میں نے بیان کی ہے، اعوذ باللہ اور اعوذ بکلمات اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے، لا حول پڑھنا ہے، استغفر اللہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو کسی کام کے اندر مصروف کر لینا ہے۔ خالی آپ بالکل مت رہیے، خاص طور پر وہ لوگ جو بیمار ہیں، کسی نہ کسی اعتبار سے جو بیمار ہوتے ہیں نا، تو بیماروں کو اکیلے نہیں رہنا چاہیے۔ اکیلے رہنے کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے دماغ، ان کے ذہنوں کے اندر طرح طرح کے خیالات اور وساوس آتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو تنہائی چھوڑنی ہے، اپنی فیملی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، اپنے آپ کو دینی کاموں کے اندر لگائے رکھنا ہے۔ بزنس مین ہے تو خوب اچھی طرح بزنس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور بھی تمام چیزیں ہیں جس کے اندر آپ اپنے آپ کو بیزی رکھ سکتے ہیں۔ تو خیر جیسے کہ بات بیان کی گئی تھی، 4-5 سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے، وہ ہو چکے ہیں۔ اب اور اگر کچھ سوالات باقی ہیں تو انشاءاللہ ان کے جوابات اگلی نشست میں، اگلی مجلس میں دینے کی کوشش کریں گے۔ دعاؤں کی درخواست۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔